ابھی تشریف لے جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ تو اللہ کریم نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرما دی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی ہے لیکن ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ منافقین ہیں، ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرما دیا گیا کہ یہ مسجد جو ہے یہ مسجد ضرار ہے، اس کے اندر لوگوں کا ان کا یہ ارادہ ہے کہ ہم اس میں ایسے لوگوں کو پناہ دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ مخالفین اسلام کو وہ کیا کریں گے؟ یہاں پہ پناہ دیں گے۔ اور ساتھ ان کا یہ بھی ارادہ تھا کہ ہم سرکار کو بلا کے یہاں پہ مسجد کا افتتاح بھی کروائیں گے، مسجد کے اندر ہمارے لیے دعائیں بخشش اور مغفرت بھی ہوگی، اور ساتھ ہم انہی کے خلاف پروپیگنڈا بھی کریں گے۔ لیکن اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرما دیا۔ پھر ہوا یوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو فرمایا کہ تم آؤ، اور وہ صحابہ پھر آئے اور اپنے پاس وہ کھجور کے تنے اور لاٹھیاں لے کر آئے اور اس کے اوپر آگ لگا کے لے کر آئے۔ پھر وہ صحابہ جو تھے اس مسجد کے اندر داخل ہوئے، جو لوگ جنہوں نے مسجد بنائی تھی وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس مسجد کو گرا دیا، جلا دیا، اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ تو برادران اسلام، قرآن حکیم نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ جس مسجد کی بناوٹ کے اندر، جس مسجد کی ابتدا، جس مسجد کی بنیادیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ نہ رکھی جائیں، جو تقوی اور اخلاص پہ جس مسجد کی بنیاد نہ رکھی جائے، اس کو گرا دینا چاہیے، اس کو گرا دینا چاہیے۔ کہ جو ایسی مسجد ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کو پناہ دی جائے، تو پھر ایسی مسجد کو گرانے کا اسلام حق رکھتا ہے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ جو مسجد ہے نا، مسجد قباء، یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ بنائی گئی۔ تو مسجد قباء کا بھی بڑا مقام ہے اسلام کے اندر، مسجد قباء کا بھی بڑا مقام ہے، کیونکہ بہت زیادہ احادیث ایسی وارد ہوئی ہیں کہ جن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس مسجد کی بنیاد صحیح تقوی پہ رکھی گئی ہے، اور جو اسلام کی پہلی مسجد ہے وہ ہے مسجد قباء، وہ مسجد قباء ہے۔ اور حضرت اسید بن زہیرہ، ان سے یہ روایت ہے، امام ابن ابی شیبہ نے، ترمذی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد قباء میں ایک نماز ادا کرنا عمرہ کرنے کے برابر، ایک نماز ادا کرنا عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ اور بھی مختلف قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے پیر کے دن اور جمعرات کے دن مسجد قباء میں نماز پڑھی تو اسے عمرے کا اجر عطا کیا جائے گا، عمرے کا اجر عطا کیا جائے گا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پیدل مسجد قباء کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرمائے۔ تو بالآخر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک فرمان جاری فرما دیا کہ مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے اس نے عمرہ ادا کیا، مقبول عمرے کا ثواب اللہ کریم اسے عطا فرماتے۔ آج بھی چونکہ سرکار کا یہ معمول مبارک تھا کہ سرکار اکثر کیا فرمایا کرتے تھے کہ اپنے گھر سے مسجد نبوی سے مسجد قباء کی طرف پیدل چل کے، یہ تقریباً 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے آپ نفل ادا کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ترغیب تھی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور شاید اس بات کو بھی اجاگر کرنا تھا کہ اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد ہے اس کا رتبہ اور شان بھی بہت بلند ہے۔ تو مسجد قباء کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں، آج بھی لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی مسجد قباء کی اسپیشل زیارت کروائی جاتی ہے،
وہاں پہ اسپیشل ٹائم دیا جاتا ہے کہ نوافل ادا کریں، 2 کریں، 4 کریں، جتنے مرضی ہے نوافل ادا کریں۔ اور کچھ ہمارے ایسے اشاق بھی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے کہ جو پیدل چل کے روزانہ کی بنیاد پر 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو یہ پیدل چل کے نا لوگ وہاں پہ کیا کرتے ہیں، جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ تو پھر جب اس مسجد کے مقابلے میں وہ مسجد درار بنائی گئی تو پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب اس میں کبھی بھی آپ کھڑے نہ ہو، اس مسجد کے اندر جو منافقین نے مسجد بنائی ہے، جو اسلام کے مخالفین کو پناہ دینے کے لیے بنائی گئی ہے، کہ جس بچوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جو مخالفین نے اسلام کو پناہ دینے کے لیے بنائی گئی ہے، اس مسجد میں محبوب لا تقم فیہ ابدا، آپ نے کبھی بھی اس میں جا کے کھڑے ہو کے عبادت نہیں کرنی، اس میں جانا ہی نہیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بہرحال وہ جو مسجد ہے نا جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہے، تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، احق کو وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں قیام فرمائیں، آپ اس میں قیام فرمائیں۔ پھر 2 مسجدیں ہوگی، بظاہر 2 مسجدیں ہوگی، ایک مسجد قباء اور ایک مسجد درار۔ مسجد درار تو شروع میں ہی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو اس کے اندر سرکار نے نماز نہیں پڑھی، سرکار اس کی طرف گئے نہیں، اللہ نے منع فرما دیا، تو فرمایا کہ وہ جو مسجد قباء ہے نا وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اس میں جا کے نماز ادا کیا کریں۔ تو پھر سرکار کا معقول مبارک بھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ سرکار پیدل جایا کرتے تھے نماز پڑھنے، اور پھر اعلان جاری فرمایا کہ 2 نوافل پڑھو گے، ایک مقبول عمرے کا ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ تو پھر اس مسجد کو جو مسجد درار ہے اس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے گرانے کا حکم عطا فرما دیا، جلانے کا حکم عطا فرما دیا۔ فی رجال یحبون ان یتطہروا، کیونکہ وہ جو مسجد ہے نا جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، جو پاک رہتے ہیں، جو پاک رہنے والے لوگ ہیں نا وہ اس میں رہتے ہیں، وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ کریم بھی پاکیزہ بندوں کو پسند فرماتا ہے، نیک بندوں کو، پاک بندوں کو اللہ کریم پسند فرماتا ہے۔ ناپاکی، پلیتی، منافقت، اللہ ایسی چیزوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ پاکیزگی سے محبت کرتا ہے، اچھائی سے محبت کرتا ہے، اللہ کریم خوبصورتی سے محبت کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، تقوی والے موجود ہیں، اور تقوی والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کریم چن لیتا ہے اپنے لوگوں میں سے، بندوں میں سے، ان کے دلوں کو چن لیتا ہے اور پھر اس کے اندر تقوی ڈال دیتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ کریم تقوی کو، پاکیزہ رہنے والے لوگوں کو اللہ کریم پسند فرماتا ہے۔ اب اس میں جو پاکیزگی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے جو پاکیزہ رہنا پسند کرتے تھے۔ اب اس پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی فی رجال یحبون ان یتطہروا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عویم بن سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا کہ یہ کون سی طہارت اور پاکیزگی ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو وہاں پہ مسجد میں رہتے تھے جس پر اللہ کریم نے تمہاری تعریف بیان فرمائی ہے۔ تو انہوں نے جواباً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی مرد ہو اور کوئی بھی عورت ہو جب وہ قضائے حاجت کرتی ہے، پیشاب وغیرہ یا قضائے حاجت کرتی ہے، تو اس کے بعد وہ ضرور اپنی شرمگاہوں کو دھو لیتے ہیں۔ جب وہ قضائے حاجت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی شرمگاہوں کو دھو لیتے ہیں اور وہ اپنے مقعد کو صاف کر لیتے ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ طہارت ہے جس کو اللہ نے پسند فرما دیا، یہی وہ طہارت ہے جسے اللہ کریم پسند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر بھی یہ چیز ہے، اور ابن ماجہ، ابن منذر، ابن ابی حاتم نے، دارقطنی، حاکم، ابن مردویہ نے
مختلف کتب احادیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت طلحہ بن نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ مجھے حضرت ابو ایوب، جابر بن عبداللہ اور انس بن مالک تمام نے یہ بتایا ہے کہ جب یہ آیا مقدسہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ انصار، کیونکہ انصار وہاں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزگی اور طہارت کی بنا پر تمہیں انتہائی خوبصورت انداز میں مخاطب فرمایا ہے اور تمہاری تعریف بیان فرمائی ہے. تمہاری وہ طہارت کون سی ہے، وہ پاکیزگی کون سی ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور جنابت کی حالت میں ہم غسل کرتے ہیں. جب ہم ایسے کوئی جنبی ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ غسل کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ایسی طہارت ہے جو تم کرتے ہو؟ تو انہوں نے پھر جواباً یہ کہا تھا کہ ہم میں سے اگر کوئی بندہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، وہاں سے فارغ ہوتا ہے، تو ہم ساتھ ہی استنجا کر کے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں. استنجا کر کے ہم پاکیزگی حاصل کر رہے تھے. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی وہ طہارت ہے جس کی وجہ سے رب نے تمہاری تعریف کی ہے اور تم اسی پر کاربند رہنا، اسی پر کاربند رہنا. تو اللہ کریم پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو پاکیزگی کو اور طہارت کو پسند کرتے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے، اور اسلام سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ پاکیزگی اس وقت بھی تھی کہ جب بندہ قضاء حاجت سے فارغ ہو تو اپنے آپ کو صاف کرے. ایسے جو بندہ کرتا ہے تو یوں سمجھے کہ وہ پاک رہنا پسند کرتا ہے، وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. جو لوگ ایسے پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، اللہ ان کو پسند فرماتا ہے. تو ساتھ یہ جو انہوں نے تعریف بیان کی کہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت کے لیے غسل کرتے ہیں، یہ بھی پاکیزگی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ پاکیزگی ہے کہ نماز کے لیے آپ وضو کیا کریں. بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے نا، جہاں جہاں پہ جسم کے اعضاء پہ وضو کا پانی لگتا ہے، اللہ کریم وہاں سے اس کے گناہ صغیرہ مٹا دیتا ہے، گناہ صغیرہ مٹا دیتا. مثال کے طور پر آپ نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے سے جو پانی استعمال کیا وہ گرتا جائے گا نیچے، گناہ بھی جڑتے جائیں گے. آپ نے کلی کی، آپ کے منہ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا، گناہ صغیرہ، تو وہ اس سے پانی کی وجہ سے وہ کیا ہوگا؟ دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا. ناک میں پانی ڈالیں گے، چہرے پہ پانی ڈالیں گے، مسح کریں گے، پاؤں دھوئیں گے، یہاں تک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ناخنوں کے اندر سے بھی اگر کوئی گناہ ہوا نا تو وہ بھی رب کریم اسے ختم فرما دیتا ہے، دھو دیتا ہے. تو جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کی وجہ سے اللہ کریم اسے صرف طہارت ہی نہیں بلکہ گناہوں سے چھٹکارا بھی عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے سارے چھوٹے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہی حالت ہے جب بندہ غسل جنابت کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ بخش دیتا ہے. تو یہ طہارت ہے. طہارت حاصل کرنے کی وجہ سے بھی اللہ کریم ہمیں پاکیزگی عطا فرماتا ہے اور ساتھ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اچھے طریقے سے وضو کرنا اور پھر اچھے طریقے سے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا. سنیے گا، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا اچھے طریقے سے، جس میں اس کی پیش نظر اللہ کی رضا، فقط اللہ کی رضا ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، فقط اللہ کی رضا مقصود ہو. اچھے طریقے سے وضو کر کے بندہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے آج وہ ماں کی پیٹ سے باہر آیا ہے. تو یہ طہارت ہے. یہ کیا ہے جی؟ طہارت ہے. ہمیں یہ چیزیں، وضو ہمیں طہارت عطا فرماتا ہے، اور اللہ کریم نے جو لوگ طہارت حاصل کرنے والے ہیں ان کو پسند بھی فرمایا ہے. فی رجال، محبوب اس مسجد میں ایسے لوگ بھی ہیں، یحبون، جو یہ پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاکیزہ رہیں، وہ پاک رہیں.
واللہ یحب المطہرین، اور اللہ کریم بھی پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ سارے لوگ آئے بیٹھے، وضو کر کے آئے ہیں، نہا دھو کے آئے ہیں، الحمدللہ آپ پاک ہو کے آئے ہیں۔ اللہ کریم پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ آج بھی یہ اپنے فرشتوں کی مجلس میں کہہ رہا ہوگا کہ اس مسجد میں میرے ایسے بندے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہیں، اور میں پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ بس تم پاکیزہ رہنا چاہو، پاکیزگی کو پسند کرو، رب تمہیں پسند کرے گا، رب تمہیں پسند کرے گا۔ اور آگے فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اچھا، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو، ایک وہ مسجد ہے اور اس میں اللہ کی رضا بھی طلب کی گئی ہو۔ افمن، وہ آدمی، اسسا، جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ، اپنی عمارت کی، مطلب اللہ کے گھر کی، علی تقوی من اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی بنیاد رکھی، اللہ کی کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اور وردوان، اور اللہ کی رضا کے لیے اس نے بنیاد رکھی، خیرن، بہتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نار فانہار به فی نار جہنم، فرمایا وہ جس آدمی نے بنیاد رکھی اللہ کے گھر کی، کیسے؟ کھوکھلے وادی کے کھوکھلے دہانے کے کنارے پہ اس نے بنیاد رکھی، اور جو گرنے والا ہو کس میں؟ نار جہنم میں، اور وہ گر جائے گا آگ کی اندر، دوزخ کی آگ کے اندر۔ تو برادران اسلام، اللہ فرماتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کی بنیاد عمارت کی تقوی پہ رکھی گئی ہو، اللہ کی رضا پہ رکھی گئی ہو، اور وہ مسجد جس کی بنیاد ہی اس بات پہ رکھی گئی ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کو یہاں پہ پناہ دیں گے، فرمائے دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ رتبہ ان کا زیادہ ہوگا جن کے پیش نظر رب کا خوف ہوگا، جن کے پیش نظر اللہ کی رضا ہوگی۔ آج بھی سیدھی بات ہے، گھر اللہ کا ہو لیکن اس کی بنیاد تقوی پہ رکھنی چاہیے، اس کی بنیاد تقوی پہ رکھنی چاہیے اور اللہ کی رضا پہ رکھنی چاہیے۔ اگر پیش نظر کچھ اور ہو کہ ہم محلے میں مسجد ہے جی ایک بنی، تو ہم اس کے مقابلے میں بنائیں گے، اس کے مقابلے میں بنائیں گے، اور ہم اپنا یہ فرقہ چلائیں گے، ہم یہ فرقہ چلائیں گے، تو یہ چونکہ آپ لوگوں کی نیت ہی صاف نہیں، تو پھر اس مسجد کا ثواب ہی نہیں ملے۔ بے شک اللہ کا گھر بنانے کا ارادہ ہو تو انہوں نے بھی اسی خاطر بنایا تھا، کہا تھا کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں، جس طریقے سے حضور وہاں جا کے نماز پڑھاتے تھے یہاں بھی آگے بڑھائیں گے، جس طرح وہاں حضور وہاں جا کے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے تھے یہاں بھی کریں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وہ جو مسجد ہے نا، مسجد قباء، اس کی بنیاد تو تقوی پہ رکھی گئی ہے، وہ اسلام اور اسلام کی پرورش کے لیے رکھی گئی ہے اس کی بنیاد۔ لیکن یہ مسجد جو بنائی گئی ہے ان منافقین نے بنائی ہے، فرمایا ان کی بنیاد منافقت پہ رکھی گئی ہے، یہ مخالفین اسلام کو پناہ دینے کے لیے انہوں نے رکھی ہے۔ فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو محبوب، اس میں جا کے آپ نماز ادا کریں، اس میں جا کے نماز ادا کریں۔ آج کل بھی یہ روٹین بن گئی بس، اور قرآن نے یہ بولا ہے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے جو مسجد بنائی جاتی ہے اس کو گرا دو۔ فرقہ واریت کے لیے جو مسجد بنائی جائے پیش نظر یہی ہو، تو پھر اس میں پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا بھی ثواب نہیں، اگر ہوتا تو سرکار لازمی چلے جاتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر فرقہ واریت کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ یہ جو لوگ ہیں نا جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے، ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں کے اندر۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا،
وہ بنیان، وہ مسجد جو انہوں نے بنائی، ریبتن کھٹکتی رہے گی فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر، لا یزال، ہمیشہ کھٹکتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل کاٹ دیے جائیں، یہ مر جائیں گے، تب تک ان کے دلوں کے اندر وہ مسجد کھٹکتی رہے گی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جاننے والا ہوں، اللہ جاننے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ جب رب سب کچھ جانتا ہے اور رب نے اپنے محبوب کو مطلع فرما دیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، اشترا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اشترا، خرید لیا ہے، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسهم، ان کے نفس، ان کی جانیں، اللہ نے مومنین کی جانیں خریدی ہیں، واموالهم، اور ان کے مال بھی خریدے ہیں، اللہ نے خریدے ہیں، اللہ مشتری ہے، اللہ خریدنے والا ہے، بیچنے والے مومنین ہیں، بیچنے والے کون ہیں؟ مومنین، خرید و فروخت اللہ اور بندوں کے درمیان ہو رہی ہے، اللہ خرید رہا ہے جانیں، اللہ خرید رہا ہے مال، بدلہ کیا اللہ دے رہا ہے؟ لے تو یہ رہا ہے، چیزیں تو یہ ہیں، ایٹم تو یہ ہیں، اس کے بدلے میں رب کیا دے رہا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ کریم بدلے میں ان کو جنت عطا فرما رہا ہے۔ بدلے میں کیا عطا ہو رہی ہے جی؟ جنت۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، مومنین فی سبیل اللہ قتال کرتے، اللہ کی رضا کے لیے قتال کرتے، اللہ کی رضا کے لیے قتال کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ کہ حضرت علی شیر خدا جب دشمن خدا کے مقابلے میں تھے، آپ نے اس کو، دشمن خدا کو، اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تھا اور تلوار بھی سونتی ہوئی تھی، اور ابھی ارادہ بھی تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، اچانک سے اس نے منہ پہ تھوک دیا، اس منافق نے، اس کافر نے منہ پہ تھوک دیا، جب تھوکا تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے پھر سوال کیا تھا کہ اے علی، آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ آپ تو قادر تھے مجھ کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لیکن آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا جب تو نے تھوکا نہیں تھا، تھوکنے سے پہلے میرا جو ارادہ تھا وہ فی سبیل اللہ تھا، میں تمہیں قتل اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا تھا، اب جب تم نے میرے اوپر تھوک دیا ہے، اب میرا ارادہ بدل گیا ہے، اب اس میں میرا نفس بھی شامل ہو گیا کہ تو نے میرے اوپر تھوکا ہے تو میں اپنا بدلہ لوں گا، تو میں نے اپنے بدلے کے لیے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اگر صرف رضا ہوتی رب کی تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ تو مومنین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے قتل کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ، جب وہ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یا تو وہ قتل کرتے ہیں، فَيُقْتَلُونَ، یا قتل کر دیے جاتے ہیں، یا غازی بنتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں، یا غازی بنتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، پھر یہ جو اللہ نے ان کے ساتھ بیع اور شراء کا وعدہ کیا ہے نا کہ میں مومنین سے ان کی جانیں لوں گا، ان کے مال لوں گا، بدلے میں جنت عطا کروں گا، یہ رب نے ایسا وعدہ فرمایا ہے جو تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے، قرآن حکیم کے اندر۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دیکھا ایک بار کو سبحان اللہ، کیونکہ ٹائم ہو گیا نا، بھی بندہ تھوڑا جا 15-20 منٹ پہلے آیا ہوئے نا تو غنودگی آ گئی، محنت نہیں ہوتی کیونکہ میں بولنا تو میں بھی اگر چپ کر کے پہنچ تو شاید میں بھی آؤں۔ اے سبحان اللہ کہتے رسان اللہ کی تسبیح بیان کرنی، تو اس کا اختلاف بھی کوئی نہیں، سبحان اللہ، کوئی اختلاف نہیں، اللہ خود آندہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا ہے جی؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کس میں؟ یہ اللہ نے وعدہ تورات میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے، اور قرآن مجید میں بھی رب نے یہ وعدہ لکھ دیا۔ آگے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا، فَاسْتَبْشِرُوا، پھر اسے بشارت ہو، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ،
تمہیں بشارت ہو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسی بے کی ہے کہ جو بے تم نے مکمل کر دی. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ، توجہ بھائی، تھوڑے سا ٹائم رہ گئے، 10-12 منٹ. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط لگا لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں بتا دے کلیئر، رب کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور آپ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جو ابتدائی اسلام کی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو بالکل ابتدا میں جب اسلام تھا نا، نیا نیا اسلام تھا، تو صحابہ پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ ہم نے رب کو کیسے ماننا ہے، ہم نے آپ کو کیسے ماننا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب کے لیے اشارت لگاتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو، تم اس کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت، عبادت فقط اللہ کی. یہ سٹیج ہے اہل سنت والجماعت کا. الحمدللہ یہ مسجد ہم نے تقوی کی بنیاد پہ بنائی. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور بے شک نہ کو سبحان اللہ. ایک گل بڑی وڈی نے، ٹھیک ہے، اسی رب تو علاوہ کسی دی عبادت بھائی کدی نہیں کی. قرآن اسی پڑھیا، احادیث پڑھیاں، کتنے لوگ اجازت طلب کریں دے سرکار کو لوں یا رسول اللہ اجازت دے ہو اسی تو ساڑھے پیرہ تے تو ساڑھے سامنے سجدہ کرنا چاہنے ہاں. سرکار فرمایا نہیں، سرکار فرمایا نہیں بھائی، سجدہ فقط اللہ گئے، سجدہ فقط اللہ گئے. اللہ سامنے رکھو تو سجدہ کرو. سمجھ آ گئی ہے؟ اس وجہ تو میت سامنا ہوا تو سجدہ کدی نہیں نہ کیتا. کیا سمجھے دے پہ ہو؟ اے نماز جنازہ پڑھن گا دے ہو سارے، نماز جنازہ کتنے سجدے ہوندے ہیں؟ سجدے کو نہیں نہ ہوندے بھائی، کو نہیں نہ ہوندے. کیوں؟ سامنا کیا ہوندا؟ میت پہ بھی ہے. میت سامنے ہوگا تو سجدہ، سارے بولو سجدہ. تو یار میت سامنا ہوا تو نماز تو تسی پڑھتے پہ ہو نا، لیکن سجدہ تسی کو نہیں کیتا. کیوں نہیں کیتا؟ بھئی میت سامنے، ٹھیک ہے، نالے شریعت حکم بھی ہیں جی. اگر اس وچ سجدہ ہو گیا تو آج کتنے لوگ پتہ نہیں کے کریں دے پہ ہونا ہے. بھئی اللہ اس اتھا بھی سجدہ رکھیا، اسی کسی دربار تا بن کے بھی سجدہ کر لینے. گل سمجھیں دے پہ کو نہیں؟ علل اعلان بھائی، خواہ میڈے پیرو مرشد دا دربار ہے یا تو ساڑھے پیرو مرشد دا دربار، قبر ہے، قبر ہے، اس تا سجدہ حرام ہے. اس تا سجدہ کیا ہے جی؟ اگر کوئی کریندا تو وہ خود ذمہ دار ہے، وہ خود ذمہ دار ہے. اگر کوئی کردہ جہالتی بنیاد تک کردہ، معاف کرنا رب، عقیدہ رکھ کے کرندہ تک کافر. سمجھنا نہیں بھی کو نہیں؟ دو گلنا. اگر اس کا عقیدہ بھئی اے مینا معبود ہے جڑا قبر وچ ہے، اس نو میں سجدہ پہ کرنا، تو بندہ کہ دائرہ اسلام تو فارغ ہے، وہ کافر ہے. لیکن اگر کوئی جہالتی بنیاد تک کرنا پہ اس نو سمجھ ہی کوئی نہیں، وقت جاہلہ نو معاف کرنا اللہ دی شان ہے، باواں کرے باواں نہ کرے. لیکن ساڈا عقیدہ یہ ہے بھئی سجدہ صرف ڈگدا اللہ نو، ٹھیک ہے. اگر سرکار فرمایا کہ تسی مینوں سجدہ نہ کر سکتے، اگر اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ کرنا جائز ہوندا یا رب تھوڑی بہت اجازت دیندا، تو مینی شریعت کے ہویا ایک عورت اپنے خامند نو سجدہ کرے، ایک عورت اپنے خامند نو سجدہ کرے. لیکن سجدہ ختم، سجدہ ختم. تو اے جڑیاں گلاں ساڈے ہوتے ہوندیاں نا، سن کہندا بھائی تسی جی بن کے درباراں تے پوج دیو، بالکل بھی غلط. ساڈا کی ایک واری بھی میں نہیں چنیا، میں سنی ہوں، بریلوی بھی، ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت امام
احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں اپنے فتاویاں چ لکھیا بھئی قبر نو سجدہ کرنا حرام ہے، صحیح ہے؟ تو امام احمد رضا خان بریلی تے سنو توحید دا درس دیتا، توحید نال نال عشق مصطفیٰ دا درس۔ ہن سن سرکار کے فرمایا عبداللہ بن رواحہ تسی کیا کرو، رب کے علاوہ کسی کو عبادت نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، عبادت کا لائق ایک اللہ ہے، اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ ترجمہ پڑھے ہونے نا، اے ساڑا اخلاص والا عقیدہ۔ اچھا تو یہ گل، اور اپنے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم میری ہر اس شے سے حفاظت کرو جس سے تم اپنے نفسوں کی اور اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی ہم ایسا ہی کریں گے، مطلب یہ کہ جس طریقے سے تمہیں اپنے جان اور مال پیارے ہیں نا، اس طریقے سے تم میری بھی حفاظت کرو۔ تم کیا کرو گے؟ میری بھی حفاظت کرو۔ اسی کی بنیاد پر یہ بھی حدیث پاک ہے بخاری کے اندر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، عمر بتاؤ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق نے، ابھی ابتدائی دور ہے نا اسلام کا، عرض کی یا رسول اللہ ہر شے سے بڑھ کر مگر اپنی جان سے کم، اپنی جان سے کم۔ اچھا یہ عقیدہ جو ہے نا اس کے برابر بھی نہیں آتا، اس حدیث کے برابر بھی۔ سرکار نے فرمایا جس طرح تم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو اس طریقے سے میری بھی حفاظت کرو۔ عمر فاروق عرض کرتے ہیں اپنی جان سے کم مگر ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، سرکار نے فرمایا نہیں، جی گل صحیح نہیں۔ سرکار فرمایا دوبارہ وہ دل دے بند دروازے کھلے ہو سننا، جنہ دے سامنے اللہ دا محبوب ہوئے، آئے جنہ دے سامنے اللہ دا محبوب ہوئے تو بات ایک گل کرے تو بات ہر شے کھل دی لگ دی ویندی۔ سرکار فرمایا ہون دسو عمر، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہون تسی میں اپنے جان تو بڑھ کے عزیز ہو۔ بات سرکار فرمایا ہون عمر تو ساڑھا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب آپ کا ایمان کیا ہو گیا عمر؟ مکمل ہو گیا ہے۔ ایمان اب تمہارا مکمل ہوا ہے۔ کب مکمل ہوا ہے؟ جب ہر شے سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے نفس سے بڑھ کر جب آپ سرکار سے پیار کریں گے تو آپ کا ایمان مکمل ہے۔ یہ دو چیزیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم میرے لیے کرو، ایک رب کے لیے کہ رب کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وہ اکیلا ہے، اور میری حفاظت تم نے اپنی جان سے بڑھ کے کرنی ہے، تب تم پکے مومن ہو، تب تم کیا ہوگے؟ پکے مومن۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ انہوں نے آگے سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہم کریں گے نا کہ ہم رب کو وقت اولا شریک مانیں گے، ہم اس کو کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم آپ کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کے کریں گے۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ تو ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اللہ سرکار فرماتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تمہارے لیے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ جو آپ نے وعدہ فرمایا ہم اس پہ پابند رہیں گے، ہم اس پہ پابند رہیں گے۔ عقبہ کی رات تھی جب بیعت ہو رہی تھی، تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے پکڑا اور اعلان کیا کہ اے لوگو تم جانتے ہو کہ تم کس بات پر محمد کی بیعت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم عرب و عجم اور جن و انس تمام سے جنگ کرو گے۔ تو لوگوں نے عرض کی ہماری اس سے جنگ ہوگی جس سے ان کی جنگ ہوگی۔
ہماری اس سے جنگ ہوگی جس سے محمد کی جنگ ہوگی، اور ہماری اس سے صلح ہوگی جس سے سرکار کی صلح ہوگی۔ تو حضرت اسد بن زرارہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھ پہ کوئی شرط قائم کر دیجئے، جیسے یہی باتیں اس جیسی حدیث سے بات۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس شرط پہ میرے ساتھ بیعت کرو کہ تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اچھا، یہ جو بیعت تھی نا، یہ جو بیعت کا ذکر ہے ادھر، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو سرکار نے دو چیزوں پہ بیعت کی، ایک بیعت اس بات پہ کہ تم رب کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں مانو گے اور میرے سے محبت بڑھ کے کرو۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے علاوہ اور کوئی اچھائی کی بات ہوگی، اگر کوئی آج کل کا پیر اسی طریقے سے بیعت کرتا ہے تو بیعت ٹھیک ہے۔ کیسے بیعت کرے گا؟ بیعت وہ کرے کہ تم میرے ساتھ اس بات کی گواہی دو، یہ گواہی ہوتی ہے، تجدید ایمان ہوتا ہے کہ تم کیا کرو، تم میرے ساتھ گواہی دو کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانیں گے اور اللہ کا محبوب مانیں گے، اور ہم آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اور 5 وقت کی نماز ادا کریں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، اور ہر اچھا فعل کریں، یا نماز کے بعد یہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، درود شریف یہ تسبیح بیان کریں۔ یہ اگر چیزیں بیعت کے اندر ہوئیں تو بیعت تو ہو گئی ٹھیک، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہوگی تو پھر وہ بیعت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو جو پیر ہوگا وہ ایسے ہی بیعت کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے، ہر سال مجھے اتنے 1000 روپے دینے آ کے، میرے لیے ہر سال یہ بکرا لے کے آؤ گے، میرے لیے یہ کرو گے، تو یہ بیعت جائز نہیں، یہ بیعت جائز نہیں۔ بیعت صرف اس خاطر ہونی چاہیے کہ ہم رب کو رب ہی سمجھیں گے، رب کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارا پکا ایمان، اور ہم سرکار کا ہر وہ فعل جو آپ کو پیارا تھا کریں گے، جیسے سرکار نے منع کیا تھا ہم رکیں گے، تب تو یہ اسلام کی بیعت ہوئی۔ اگر کوئی اور بات آ گئی تو وہ بیعت جائز نہیں ہو۔ تو پھر انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا، تو پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہوگی، جنگ کرو گے تو رب کی طرف سے نصرت ملے گی، رب کی طرف سے تمہیں مدد ملے گی۔ تو یہ باتیں ہیں جی جن کی بنیاد پہ اسلام ہے کہ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مسجد بھی بنانی ہے تو مسجد بھی کس کے لیے بنانی ہے؟ اللہ کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے بنانی ہے۔ اگر مسجد اس خاطر بنائی گئی کہ ہم نے مومنین کے درمیان تفرقہ بازی کرنی ہے، یا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کو پناہ دینی ہے، تو سرکار کے دور میں جو بنی تھی، سرکار نے صحابہ کو حکم ارشاد فرمایا اس مسجد کو جلا دو، تو مسجد درار کو جلا دیا گیا تھا، گرا دیا گیا تھا۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی عبادت میں خلوص عطا فرمائے، سرکار کے ساتھ پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، سرکار کے ہر فعل جو آپ کو پسند تھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے منع کیا ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت عطا فرمائے۔